چینل کے تمام سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ کے 15 رکوع الحمدللہ مکمل ہو چکے تھے۔ آج 16واں رکوع ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے، اور ابراہیم کے دین سے وہی منہ پھیرے گا جس نے خود کو احمق بنا رکھا ہو، اور بے شک ہم نے اسے دنیا میں چن لیا، اور بے شک وہ آخرت میں ہمارا خاص قرب پانے والوں میں سے ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اس آیت مبارکہ میں ملت ابراہیمی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظمت معلوم ہوتی ہے، اور یہ بھی کہ سچے دین کی پہچان ہے کہ وہ سلف صالحین کا دین ہے۔ یہ حضرات ہدایت کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حقانیت اسلام کی دلیل یہاں دی کہ وہ ملت ابراہیمی ہے۔ سچے دین کی نشانی اللہ نے کیا بتائی؟ ملت ابراہیمی۔ آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یاد کرو جب اس کے رب نے اسے فرمایا فرما برداری کر، تو اس نے عرض کی میں نے فرما برداری کی اس کی جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی اپنے بیٹوں کو دین اسلام پر ثابت قدمی کی وصیت اس آیت مبارکہ میں آ رہی ہے۔ فرمایا، اور ابراہیم اور یعقوب نے اپنے بیٹوں کو اسی دین کی وصیت کی کہ اے میرے بیٹو، بے شک اللہ نے یہ دین تمہارے لیے چن لیا ہے، تو تم ہرگز نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ والدین کو صرف مال کے متعلق ہی وصیت نہیں کرنی چاہیے اولاد کو، بلکہ اولاد کو عقائد صحیحہ، اعمال صحیحہ، اعمال صالحہ، دین کی عظمت، دین پر استقامت، نیکیوں پر مداومت اور گناہوں سے دور رہنے کی وصیت بھی کرنی چاہیے، جو کہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے یہودیو، کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب کے وصال کا وقت آیا، جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے فرمایا، اے بیٹو میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے کہا، ہم آپ کے معبود اور آپ کے آباء و اجداد ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے جو ایک معبود ہے، اور ہم اس کے فرما بردار ہیں۔ وصیت میں انبیاء علیہ السلام اپنے اولاد کو کس طریقے کی نصیحت کر رہے ہیں۔ آگے فرمایا، وہ ایک امت ہے جو گزر چکی ہے، ان کے اعمال ان کے لیے ہے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے ہے، اور تم سے ان کے کاموں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا جو قانون عدل ہے، قانون عدل کے مطابق ہر ایک اپنے اعمال کی جزا و سزا پائے گا۔ پچھلے والوں کا اب کے لیے نہیں ہے، اب کیا پچھلے والوں کے لیے نہیں ہے، تو جس کی جزا اور سزا وہ پائے گا۔ تو آخرت میں اپنے اعمال کام آئیں گے، ایک تو یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے، اور ایک یہ کہ اگر عقیدہ خراب ہو تو کسی کو دوسرے کے عمل سے فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور اہل کتاب نے کہا یہودی یا نصرانی ہو جاؤ ہدایت پا جاؤ گے، تم فرماؤ ہرگز نہیں، بلکہ ہم تو ابراہیم کا دین اختیار کرتے ہیں جو ہر باطل سے جدا تھے اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ دیکھیے آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ملت ابراہیمی کی پیروی کرنے کی تاکید کر رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے وہ مقبولیت عامہ بخشی ہے کہ ہر دین والا اپنی نسبت ان کی طرف کرنے پر فخر محسوس کرتا ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ صرف بڑوں کی اولاد ہونا کافی نہیں ہوتا۔ اے مسلمانوں، تم کہو ہم اللہ پر اور جو ہماری طرف نازل کیا گیا ان پر ایمان لائے، اور اس پر جو ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد کی طرف نازل کیا گیا، اور موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا گیا، اور جو باقی انبیاء کو ان کے رب کی طرف سے عطا کیا گیا، اور موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا گیا اور جو باقی انبیاء کو ان کے رب کی طرف سے
عطا کیا گیا، ہم ایمان لانے میں ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے اور ہم اللہ کے حضور گردن رکھے ہوئے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ نبیوں کا دین ہی سچا دین ہے، اور یہ کہ انبیاء کرام کے درجوں میں فرق ہے، جیسا کہ تیسرے پارے کے شروع میں بھی ہے، مگر ان کی نبوت میں فرق نہیں، انبیاء کے درجوں میں فرق ہے۔ سب سے اعلیٰ درجہ ہمارے سید الانبیاء حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، درجوں میں تو ہے لیکن نبوت میں فرق نہیں ہے۔ آگے آئے تو اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، پھر اگر وہ بھی یوں ہی ایمان لے آئیں جیسا تم ایمان لائے ہو جب تو وہ ہدایت پا گئے، اور اگر منہ پھیریں تو وہ صرف مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں، تو اے حبیب عنقریب اللہ ان کی طرف سے تمہیں کافی ہوگا اور وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ اگر وہ بھی یوں ہی ایمان لائے تمہاری طرح، یہاں صحابہ اکرام کے ایمان کی مثال دی جا رہی ہے، اور صحابہ اکرام کا ایمان معتبر اور مثالی ہے، یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر وہ صحابہ کی طرح ایمان لے کے آئیں گے تو ہدایت پا جائیں گے، اور اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ کافی ہے۔ آگے فرماتا ہے صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، ہم نے اللہ کا رنگ اپنے اوپر چڑھا لیا، اور اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہے، اور ہم اس کی عبادت کرنے والے ہیں۔ دیکھیے اللہ کے رنگ سے مراد اس کے دین کے سچے عقائد ہے، کہا کہ اللہ تعالیٰ کا دین ہی سب سے بہتر ہے۔ ارشاد ہوا تم فرماؤ کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو، حالانکہ وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی، اور ہمارے اعمال ہمارے لیے ہے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، اور ہم خالص اسی کے ہیں۔ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جھگڑنے والے یہود تھے، ان کو جواب دیا جا رہا ہے کہ اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑ رہے ہو، حالانکہ تمہارا بھی رب ہمارا بھی رب ایک ہی ہے، اور تمہارے اعمال تمہارے لیے اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہے، اس طریقے سے بتایا جائے۔ پھر آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے اہل کتاب، کیا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد یہودی یا نصرانی تھے؟ وہ لوگ یہ کہتے تھے یہودی ہے یا نصرانی ہے۔ تم فرماؤ کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے؟ تو کیا تھے؟ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جس کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی گواہی ہو اور وہ اسے چھپائے، اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ قانون عدل کے مطابق ہر ایک اپنے اعمال کی جزا اور سزا پائے گا، اللہ تعالیٰ کے قانون عدل کے مطابق۔ اب اس میں اس آیت میں ہمارے لیے نصیحت ہے، جو اپنے ماں باپ یا اپنے پیر و مرشد وغیرہ یا پھر اپنے نیک لوگوں کے نیک اعمال پر بھروسہ کر کے خود نیکیوں سے دور اور گناہوں میں مصروف رہتے ہیں۔ نسبت ضرور کام آئے گی لیکن اپنا عمل اپنے کو کرنا پڑتا۔ اللہ تبارک تعالیٰ یہی فرما رہا ہے۔ اسی کے ساتھ اس آیت مبارکہ پر رکوع بھی ختم ہوتا ہے اور پہلا پارہ ختم ہوتا ہے، الحمدللہ۔ یہاں سے پھر دوسرا پارہ ہمارا شروع ہوتا ہے، سیخل۔ تو اب ہم تھوڑا اس کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے 16ویں رکوع میں کیا پڑھا۔ ہم نے اس رکوع میں پڑھا کہ اولاد ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کا اجمالی طور پر دیگر انبیاء کا ذکر آیا ہے، یہ آخری رکوع میں پارے کے ختم پر۔ اور یہ بھی کہ اہل ایمان سب انبیاء پر ایمان لاتے ہیں اور ایمان لانے میں رسولوں کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے۔ اہل ایمان سب انبیاء پر ایمان لاتے ہیں اور ایمان لانے میں رسولوں کے درمیان فرق نہیں کرتے۔ اور یہ بھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام
اور ان کی اولاد یہودی اور نصرانی نہیں تھے، بلکہ سب کے سب ایک ہی دین اسلام کے علمبردار اور داعی تھے۔ اور یہ بھی کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے معافر اور مفاخر بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ملت ابراہیمی سے وہی شخص منہ موڑ سکتا ہے جو شقی ہو، بیوقوف ہو، احمق اور خواہشات کا غلام ہو۔ یہودی اور نصرانی واقعی ایسے تھے اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف اپنی نسبت تو کرتے تھے، مگر ان کا گمان باطل یہ تھا کہ نجات صرف حنفیت کی اتباع میں نہیں ہے بلکہ یہودیت اور نصرانیت کی اتباع میں ہے۔ وہ ایسا سمجھتے تھے کہ ہم یہودی اور نصرانی ہو جائیں گے تو ہم کو مل جائے گا، مگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ ملت ابراہیمی میں ہی سچا دین ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ انہیں حنفیت یعنی دین اسلام کی طرف دعوت دیں، جو کہ تمام انبیاء اور مرسلین کا دین ہے۔ اگر وہ آپ کی دعوت قبول کر لیں تو ہدایت پا جائیں گے، اور اگر قبول نہیں کرے تو ان کا انکار اور گمراہی کسی دلیل کی بنا پر نہیں ہے بلکہ محض ضد اور دشمنی کی بنا پر ہے۔ تو آپ انہیں اناد کی گندگی میں، دشمنی کی گندگی میں پڑا رہنے دیں، اللہ تعالیٰ ان سے نمٹ لے گا، آپ سے کوئی سوال نہیں ہوگا۔ پھر پہلا پارہ اس پیغام پر ختم ہوا کہ گزشتہ لوگوں کے امتوں کا طرح دھرا ان کے ساتھ ہوگا، اور جو تم کماؤ گے وہ تمہارے ساتھ ہوگا، اور تم سے ان کے اعمال کی نسبت نہیں پوچھا جائے گا۔ گویا آخرت میں نجات کے لیے نیک لوگوں سے نسلی تعلق نہیں بلکہ اپنا عمل کام آئے گا۔ یہودی یا عیسائی ہونے سے ہدایت نہیں ملے گی، بلکہ ہدایت کا راستہ یہ ہے کہ ملت ابراہیمی کی پیروی کی جائے۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسی کا دین قابل قبول ہے جو تمام انبیاء پر ایمان لائے، اور اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے صحابہ کرام کی مثال دی، کہا کہ اگر ان کی طرح صحابہ کی طرح ایمان لے آئیں تو وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ کہا کسی ایک نبی کا انکار بھی انسان کو کافر بنا دیتا ہے، لہذا ہر کوئی اپنی خبر کو روشن کرنے کی فکر کرے کہ اس کے بعد اپنے اچھے اعمال ہی اس کے خبر میں کام آنے والے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں پہلے بارے میں بیان کردہ واقعات کو سمجھنے، مومنین کی صفات محمودہ سے متصف ہونے اور منافقانہ خصلتوں سے باز آنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور ہمارے اس پڑھنے کو، جمع ہونے کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ قبول کرے۔ پہلا عشرہ ختم پر ہے اور الحمدللہ ہم نے ایک پارہ تفسیر کے ساتھ ختم کیا، الحمدللہ۔ اسی کے ساتھ آپ کی بہن سیدہ منجیہ کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل دوسرے پارے کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔